ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب، اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا، 4 اور 5ویں کے بچے، سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئے دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے، 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے، سب کچھ ہے. میں گیا تھا ان کے مینیجر سے، میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا، بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے، یوگا بھی ہے، جاگنگ بھی ہے، سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں، اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا، ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال لوں. یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں، اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی، اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان، سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں، اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے، اخلاق لاتا ہے. اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب، اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں، گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے، اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم، پکی سڑکیں، ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعصب ہے حکومت کا، ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا، تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں، آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین، ویسے عقیدتاً تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا.